على محمد وعلى محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ. اب خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 125 نمبر آیت میں دین کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتا ہے. کل آپ کی خدمت میں وہ آیت بیان ہوئی جس میں عمل کی تاکید تھی، انسان عمل صالح کو بجا لائے. تو اس کے ذہن میں خیال نہ آ جائے گی انسان کسی بھی مکتب میں کسی بھی دین میں عمل کرتے بس عمل صالح بجا لائے تو اس کو نجات ملے گی. نہیں، بلکہ عمل صالح دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو کے انجام دینا. اگر اسلام کے دائرے سے خارج ہو کے جتنے بھی آپ نے اعمال انجام دے وہ خداوند عالم کی درگاہ میں قبول نہیں ہے. اسی لیے سورہ مبارک ہے آل عمران میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور آئین کے تحت خداوند عالم کی درگاہ میں آئے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی عمل صالح انجام دینا ہے تو دین اسلام کے مطابق پیغمبر پاک کی شریعت کے مطابق انجام دینا ہے. اسی لیے خداوند عالم یہاں پہ ظاہری طور پہ استفہام ہے اور حقیقت میں مانن تقریر ثابت کر رہا ہے کہ ومن احسن دینا، کیوں لوگ دین کے عنوان سے بہتر ہیں، ممن ان لوگوں سے اسلم وجہہ للہ، جنہوں نے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے تسلیم ہو چکے. یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر کون لوگ ان سے زیادہ دیندار ہو سکتے ہیں. وہ محسن ہو، اور دین اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ پھر وہ محسن ہو، عمل بھی ان کا صالح ہو، تو کون ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ان سے بہتر پھر ممکن ہی نہیں ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یہ لوگ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو خالص ہے، مستقیمہ یعنی مستقیم دین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی پیغمبر پاک کے دین ہے، شریعت ہے. شریعت میں تبدیلی ہے، باقی دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے کے آیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آپ خداوند عالم فرماتے ہیں ابراہیم کے مقام یہ کہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اب دوست کیوں بنایا؟ روایت میں ذکر ہوا ہے، بہت سارے یعنی وجہ ذکر ہوئے ہیں. ان میں سے ایک وجہ ہے کہ وہ کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا تھا. اسی وجہ سے خداوند عالم نے یعنی پیغمبر اور آل کی محبت کی وجہ سے ابراہیم کو اپنا دوست چن لیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ خداوند عالم کا ہے. یعنی زمین و آسمان کے مالک خداوند عالم ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور خداوند عالم نے ہر چیز کا احاطہ کر چکا ہے. خالق بھی ہے اور ساتھ رب بھی ہے، یعنی ان سب چیزوں کی تربیت کرتا ہے. ربوبیت خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے. اب سورہ مبارک نساء کی ابتدا میں آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ پڑھ لیا کہ خواتین کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں بہت سارے احکام شروع میں ذکر ہوئے تھے. اسی کے مطابق خداوند عالم یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یستفتونک فی النساء، اے حبیب آپ سے لوگ آ کے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے استفتاء کرتے ہیں کہ فی النساء خواتین کے بارے میں، کیونکہ صدر اسلام میں دور جاہلیت میں خواتین کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور خواتین کے حقوق نہیں دیتے تھے، تو وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے ارث میں ان کا کتنا حصہ بنتا ہے، آیا یہ ماں باپ کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں، آیا وہ خواتین کے لیے جنت ہے نہیں. اس طرح کے سوالات کرتے تھے. تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ وہ یستفتونک فی النساء، اے حبیب آپ سے آ کے یہ لوگ استفتاء کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خواتین کے بارے میں. قل کہہ دو ان سے اللہ یفتیکم فیہن،
پیغمبر پاک کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہیں خواتین کے معاملے میں، کہیں کہ اللہ یفتیکم، خواتین کے حقوق کے بارے میں خدا فتویٰ دے رہا ہے، فیہن، خواتین کے بارے میں وہ کیا دیا فتویٰ، وما یتلی علیکم فی الکتاب، کتاب خدا میں آپ نے پڑھ لیا، شروع میں کہا للذکر مثل حظ الانثیین، خواتین کے لیے نصف ارث ماں باپ سے ملے گا، یا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، مردوں کے لیے بھی ماں باپ سے ترکہ ہے اور خواتین کے لیے بھی ماں باپ سے ان کا باقاعدہ حصہ ہے، یا اسی طرح وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، خواتین کو ان کا مہریہ آپ کیا کریں، تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ ان کو دے دیں۔ یہ سارے مسائل خدا عالم نے کتاب خدا میں بیان کیا ہے۔ فی یتام النساء، اور آگے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ، وہ بچیاں جو ابھی یتیم ہیں ان کے بارے میں آگے سوال کرتے ہیں، فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن، وہ بچیاں جو ابھی یتیم ہو چکی ہیں اور ان کے مال کو آپ نہیں دیتے ہیں، مال کو کیا کرتے ہیں، زبردستی آپ لوگ کھا لیتے ہیں، ما کتب لہن، جن کے بارے میں خدا عالم نے لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کے مالک ہیں، ان کو دینا چاہیے تھا، نہیں دے رہے، کسی بھی بہانے سے رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وَتَرْغَبُونَ عَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، آپ لوگ رغبت دکھاتے ہیں ان یتیم بچیوں کے بارے میں کہ ان سے نکاح کریں گے، نکاح اس وجہ سے نہیں کرتے ان کی خیرخواہیاں ہو، ان کی مال کی خاطر، تاکہ مال کوئی دوسرا نہ لے، یتیموں کے مال تھا، اب ان کے ساتھ نکاح کریں گے تو مال بھی ہمارے پاس آئے گا۔ اور کیا ہے، خدا فرماتے ہیں وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ بچے جو زمین پہ مستضعف ہیں، یتیم ہیں، جن کا سرپرست نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو کیا کہیں، اے حبیب ان کو کہیں کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یہ یتیم بچیوں کے بارے میں اور یہ مستضعف بچوں کے بارے میں آپ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ، ان کا جو حق ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ان کو واپس کر دیں۔ اب خدا عالم آخر میں فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو بھی آپ میں سے خیر کا کام انجام دیں، یعنی یتیموں کے ساتھ انصاف کرے، عدل سے فیصلہ کرے، تو خیال نہیں کرے وہ ضائع نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اس کے بارے میں خدا عالم جانتے ہیں اور خدا کے پاس محفوظ ہے اس کا حکم، کل اس کا اجر و ثواب آپ کو خدا عالم دے گا۔ اب اس کے بعد خدا عالم فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اب خدا عالم فرماتے ہیں کہ اگر خواتین اپنے شوہر کے بارے میں خوف رکھیں، ڈر جائیں کہ وہ کیا کریں، نشوز، خواتین کے بیویوں کا حق ادا نہ کریں، کیونکہ نکاح کے بعد کیا ہوتے ہیں، بیوی کا حق ہے کہ وہ عام معاشرے میں جس طرح خواتین کپڑے پہنتے اس طرح کپڑے ان کو دینا ہے، عام معاشرے میں جس طرح مکان کی ضرورت ہے اسی طرح کے مکان ان کے لیے تہیا کرنا ہے، عام خواتین کی طرح ان کو کھانا 5 وقت یا 3 وقت کا دینا ہے۔ اب کوئی شوہر کیا کرے، دوسری شادی کی ہے اور یہ پہلی والی ابھی کیا ہے، بوڑھی ہو گئی، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ دے رہے اور ان کے حق اور حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو کیا کریں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا، اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے بارے میں ڈر جائے، نشوزن، حق اور حقوق کو ادا نہ کرنے میں، او اعراضن، یا مکمل طلاق دینے میں، اب ایک دوسرے سے شادی کیا، اچھے مل گئے، پرانی کو میں طلاق دے رہا ہوں، اس طرح کہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، خدا عالم کہہ رہے کہ آپ لوگ فوراً ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جائیں، بلکہ کوشش کریں آپس میں صلح کریں۔ اس آیت کی شان نزول میں ہے کہ صدر اسلام میں ایک صحابی کی بیوی جو تھی وہ عمر رسیدہ ہوئی، دوسری سے شادی کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ اس کو طلاق دینا ہے، کیونکہ 2 شادیاں کیا تو دونوں کے حقوق برابر رکھنا ہے، دونوں کے ساتھ تمام جو ہے نا زندگی کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا ہے۔ وہ سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں پڑھ دی آپ لوگوں نے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ،
آپ 2 شادیاں 3 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن وہ خفتم اللہ تعدلوا، اگر آپ ڈرتے ہو کہ ان درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فواحدۃ، ایک کے ساتھ ہی شادی کریں۔ تو یہاں پہ ہم 2 ہوتے تو کیا ہوگا، دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا مشکل پڑتا تھا، اسی لیے کیا کیا اس صحابی نے جو پہلی والی ہے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے ان کو طلاق دینے کا عزم و ارادہ کیا۔ تو اس خاتون نے کیا کہا، ٹھیک ہے جو میرے حق اور حقوق ہیں ان کو میں کچھ نہ کچھ کو معاف کر دوں گی، میں اپنے مال سے ہی اپنا خرچہ کروں گی، طلاق دے کے مجھے ماں باپ کے گھر بھیجنے سے مجھے یہاں پہ رکھو اور راتوں کو تقسیم کر دیں، اگر 2 شادیاں کیا تو ایک رات اس کے بعد دوسری رات اس کے بعد رہنا اور باقی 5 راتیں مسجد میں گزارنا، یہ سلسلہ سے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اس رات کو بھی میں بخش دوں گی۔ تو خدا نے ان کی تائید میں کہا کہ اگر اس طرح کا خوف ہو ایک خاتون کے لیے کہ شوہر ان کے حق اور حقوق ادا نہیں کر رہا ہے یا طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو آپ کیا کریں، فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کریں، یہ کچھ اپنے حقوق کو چھوڑ دیں، مطالبہ نہیں کریں اور آپس میں زندگی کریں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق لے کے جانے سے یہی صلح بہت ہی بہتر ہے، والصلح خیر، اس صلح میں بہت زیادہ برکات ہیں، کیونکہ ایک خاتون ہے بلا کر شوہر کی ضرورت ہے کہ اگر آپ حقوق کے کچھ کیا کریں نظر انداز بھی کر کے ساتھ رہیں تو بہتر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں صلح تو بہتر ہے، لیکن کیا ہوتا ہے انسان کے اندر نفس ہے، وہ نفس سے اجازت نہیں دیتا ہے صلح کا۔ آگے فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے پاس ہر نفس کے پاس کیا ہے، شح نفس سینے پہ لگا ہوا۔ شح کسے کہتے ہیں، بخل سے بھی زیادہ شدید ایک جانی چیز ہو جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں انسان دوسروں کو کچھ خیر پہنچانے سے مانع ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے۔ اب یہ خاتون کیا کرے، اپنے حق اور حقوق کو تھوڑا معاف کر کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن نفس سے اجازت نہیں دے رہے اور بخل شح نفس سے اجازت نہیں دے رہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا، اب شوہر سے کہتا ہے خدا تعالیٰ 2 شادیاں کی 3 شادیاں کی کر سکتے ہو، آپ کا حق ہے، لیکن اگر احسان کرو گے، اگر بیوی کے حق اور حقوق کا خیال رکھ کے احسان کرو گے وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ اختیار کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ آپ کر رہے ہو اس کے بارے میں خدا باخبر ہے، خبر رکھتا ہے، اس کا آپ کو کل اجر و پاداش عطا کرے۔ اب دیکھیں ان آیات میں خدا تعالیٰ عدل و انصاف کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، عدل کی بہت زیادہ تاکید ہوئی، پہلے ایک دفعہ اسی عدل کے بارے میں ایک موضوع بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد جو موضوع ہے یہاں پہ صلح کے بارے میں کہ انسان کیا کرے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے جو مسلمہ حق اور حقوق ہیں ان کو چھوڑ کے بھی صلح کرے، یہ بہتر ہے۔ اپنے حق اور حقوق کی خاطر لڑتے رہنے تو فائدہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اگر آپ کا سامنے والا بندہ ناحق ہے تو بھی کیا کریں، اپنے حق اور حقوق سے دستبردار ہو کے ان کے ساتھ صلح کی زندگی گزاریں، اور رب العالمین فرماتے ہیں اس طرح صلح کرنا بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ صلح میں بہت زیادہ برکات چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں آپس میں پیار اور محبت اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، صلح کے ساتھ رہنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی۔ اسی لیے دیکھیں سورہ مبارک ہے حجرات کی 10 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تو بیوی اور شوہر کے بات ہو رہی، لیکن تمام لوگوں کے درمیان ہمیشہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، صلح و آشتی کے ساتھ رہنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مومنین کا ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد تمام امتیازات ختم ہوتے ہیں، بس ایک ہی رشتہ رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس آپس میں بھائی ہیں، نہ علاقے کی امتیاز رہ جاتی ہے، نہ قبائل و قوم ہو، کسی چیز کے ابھی حیثیت ختم ہو گئی۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد حقیقی معنوں میں ایمان میں داخل ہو گئے تو آپ سب ایک دوسروں کے بھائی، بس کیا کریں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بس مومن آپس میں نہیں ہے، الا ہے تو بھائی ہیں، اور آپس میں کوئی آپس میں ناچاکی ہوئی ہے، کوئی آپس میں نہیں بنتی تو کیا کریں، فاصلحوا بین اخویکم، صلح کریں، کیونکہ بھائی ہیں، بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ صلح صفائی سے زندگی گزارنا۔ انما المؤمنون
اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جب صلح کرو گے تو کیا ہوگا؟ رب العالمین اعلان کر رہا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون، خداوند عالم اپنی خاص رحمت آپ کے اوپر نازل فرمائے۔ اور آپ واقعا دیکھیں جہاں کہیں پہ صلح صفائی کے ساتھ رہتے ہیں رحمت خدا وہاں پہ موجود ہے، کتنے ان کی زندگی میں برکت ہے، خوشی ہے۔ لیکن جہاں پہ لڑائی ہے، جہاں پہ جھگڑے ہیں، دیکھیں وہ علاقہ ویران ہے، وہ گھر ویران ہے۔ اور خداوند عالم صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بس صلح کریں ختم، نہیں، باقاعدہ حکم دے رہا ہے کہ آپ آپس میں صلح سے رہیں۔ یہ 9 نمبر آیت، 10 نمبر آیت میں بیان ہوا۔ اب سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں اگر 2 گروہ آپس میں لڑتے ہیں، مومنین کے 2 گروہوں میں آپس میں اختلاف ہے، تو تیسرا گروہ جا کے صلح کرائیں، ان کے اوپر واجب ہے جا کے صلح کرائیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر 2 گروہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو تیسرا گروہ کیا کرے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جا کے صلح کرائیں۔ لیکن صلح کراتے وقت جا کے ان سے کہا کہ آپ صلح کریں، نہیں یار میں ان کے ساتھ صلح نہیں کرتا ہوں، انکار کرے تو تیسرے گروہ کی ذمہ داری کیا ہے پتہ ہے؟ وہ جو انکار کر رہے ہیں اس کے ساتھ دوسرے گروہ کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ لڑیں، 2 گروہ بن کے اس کو مارے اور صلح پہ اس کو وعدہ کریں۔ یہ صحیح قرآن ہے، رب العالمین اعلان فرمائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان 2 گروہوں میں سے ایک باغی کرے، انکار کرے صلح کے لیے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي إِلَيْهِ، قتل کرو اس کو، جھگڑے کرو ان کے ساتھ، لڑو ان کے ساتھ جو صلح کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ کیا کریں؟ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے، آگے صلح کریں۔ جب صلح کریں تو پھر آگے میں کیا کریں؟ صلح کرتے وقت آپ صلح عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر اس گروہ کو مجبور کیا، تو پھر آپ صلح کے لیے آئے تو ان کی مجبوری سے پھر فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، عدل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں۔ اب دیکھیں رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومن ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے آپس میں رشتہ بھائیوں والا ہے۔ اگر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو تیسرا بھائی کیا یعنی کیا ہے؟ ذمہ داری یہ بنتی جا کے ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اور صلح میں بھی یہ نہیں کہ ایک دفعہ ان سے کہے، ایک دفعہ ان سے کہے، ختم نہیں، صلح کے لیے باقاعدہ طاقت استعمال کرے۔ اگر وہ تیار نہیں ہو تو دوسرے بھائی کے ساتھ مل کے کیا کریں؟ ان کے ساتھ جھگڑ کرے، بائیکاٹ کرے، کسی بھی طریقے سے ان کو صلح کے لیے آمادہ۔ یہ تو مومنین کے درمیان، خداوند عالم فرماتے ہیں تمام انسانوں کے درمیان صلح کے ساتھ، آشتی کے ساتھ رہیں۔ سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں خداوند عالم انسان کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو آپ سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، آپ سب آدم اور حوا سے دنیا میں آئے، آپ انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب کیا کریں؟ آپ میں جو خاندان ہے، قبائل ہیں، علاقے ہیں، عشیرے، یہ سارے صرف اور صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، باقی اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اگر آپ کے درمیان قبائلی سسٹم ہے، قبائلی نظام ہے، علاقائی نظام ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، کہ میں اس علاقے سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں، یہ پہچان کے لیے، باقی اس سے کوئی فضیلت انسان کے لیے حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد۔ ابھی اسی وجہ سے دیکھیں خداوند عالم صلح کے بارے میں، آپس میں محبت سے رہنے کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں۔ اور سورہ مبارک انفال کی 61 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے کہ اگر کافر ہے جو آپ کے ساتھ جھگڑنے کے لیے آیا ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، ان کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، حالت جہاد میں ہیں، اسی وقت کافر آگے کیا کہیں؟ بس یار تھک گئے ہم اسی جنگ سے، صلح کرتے ہیں، تو پھر اس وقت جہاد کرنا واجب تھا۔ اب حکم خدا ہے کہ وہ صلح کے اعلان کرے، تو پھر آپ کو جہاد کرنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے، اسی وقت صلح کریں۔ یہ حکم بدل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لڑنا اسی لیے نہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے، لڑنا اسی لیے کہ امن و آشتی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اب وہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، تو پھر جنگ کرنا حرام ہوتا ہے۔ سورہ مبارک انفال کی 61 نمبر آیت نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے حبیب وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر آپ کا مقابل دشمن جہاد کے میدان میں جنحوا، وہ کیا کریں؟ اپنے آرزو کریں، مائل ہو جائے للسلم، صلح کے لیے، تو آپ بھی فجنح لہا، صلح کے لیے مائل ہو جائے ان کے ساتھ، پھر جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے میدان میں این لڑتے وقت وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں میں مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتا اور آپ کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں، بس صلح کرتا ہوں، تو اسی وقت اس کو مارنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس وقت صلح کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی تاکید ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اسی طرح سورہ نساء کی 90 نمبر آیت میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ ان منافقین کو قتل کریں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ کتنا شدید حکم ہے، دیکھیں اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں آنے سے انکار کرتے تو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ حکم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ، ہاں ایسا گروہ منافقین میں سے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، اللہ وہ منافقین آگے کیا کہ حسرت صدورہم، ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے، ہم لڑ کے خستہ ہو چکے ہیں، اب نہیں لڑنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت ان کے ساتھ لڑنا نہیں۔ خدا کہہ رہے کہ جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو، یہیں پہ پھر خدا حکم دے رہے کہ اگر وہ کیا کہیں، آگے آپ سے کہیں کہ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، تو پھر ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں خدا آگے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ لڑنے اور قتال کرنے کا حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، آپ کے لیے کوئی حق اور دلیل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ صلح کی بات ہو گئی تو بس منافق ہے تو ان کے دین ان کے وہ مبارک ہو، وہیں پہ چھوڑ دیں، لیکن صلح کے ساتھ زندگی۔ ٹھیک ہے، دین اسلام میں صلح کی کتنی تاکید ہے کہ حالت جنگ میں جہاد کے وقت اگر وہ صلح کا اعلان کرے تو بس ختم ہو گیا سلسلہ ان کے ساتھ۔ اسی وجہ سے دیکھیں پیغمبر پاک کے کلمہ گوؤں کی بہترین صفت یہی بیان کرتے ہیں خداوند عالم سورہ فتح کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ پیغمبر پاک تو بس رسول خدا ہے، ان کا کیا ہے عنوان یہ کہ خدا کی طرف سے رسول مقرر ہو گیا ہے۔ اب جو رسول کے ساتھ ہیں ان کی عادت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، جو نبی پاک کے کلمہ گو ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کفار کے لیے شدید ہے، رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ مہربان ہیں، آپس میں صلح کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تاکید ہے۔ اب دیکھیں اور آیات میں خداوند عالم نے صلح کے بارے میں باقاعدہ طور پہ حکم دیا، اور سورہ مبارک نساء کی 35 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو، لڑائی ہو، تو پھر آپ تماشا دیکھ کے نہیں بیٹھے، قوم کے بڑے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے جا کے ان کے درمیان صلح کرائیں۔ سورہ نساء کی 35 نمبر آیت میں کیا فرماتے خداوند عالم؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر آپ لوگ ڈر رہے ہیں کہ بیوی اور شوہر کے درمیان شقاق آ جائے، جدائی آ جائے، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حکم فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے بھیجیں، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے۔ اب خداوند فرماتے ہیں إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں حکم اصلاح کرنے کا ارادہ کریں تو یوفق اللہ بینہما، خدا موافقت اور خدا رحمت ڈال کے ان دونوں کے درمیان محبت ایجاد کرے گا۔ آپ کا کام ہے آپس میں صلح کرائیں۔ اس آیت سے باقاعدہ کہتے ہیں کہ قوم کے بڑوں کے اوپر واجب ہے کہ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان، خاندان میں بچوں کے درمیان لڑائی ہو تو پھر قوم کے بڑوں کی ذمہ داری کی جا کے صلح کریں، فیصلہ کریں، حکم بن جائیں۔ اور اسی طرح دیکھیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کو خداوند عالم نے گناہ کبیرہ کہا ہے، اور جھوٹ کے متعلق بہت سخت روایات ذکر ہوئے ہیں۔ الکذب اشد من الزنا، کیا ایک حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا ممکن ہے،
کچھ ایسے یعنی کیا ہے حالات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے بخیل ہو. مومن کو ہے ڈرپوک ہو سکتا ہے, کہاں امکان ہے. پھر کیا مومن کیا ہے جھوٹا ہو سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے. تو امام علیہ السلام نے کیا انکار کیا, نہیں مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر سورہ نحل کی آیت سے استدلال کیا, کہا کہ اس وجہ سے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا نے کہا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ تو بس وہ لوگ بولتے ہیں جو خدا کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں, یعنی ایمان سے خارج ہونے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں. ایمان میں ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا امکان ہی نہیں. جھوٹ کی اتنی مذمت ہوئی ہے, اسی کے باوجود کیا ہے حکم ہے تمام فقہاء نے کہا کہ اگر دو مومنین کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو آپ کے اوپر واجب ہے جھوٹ بولے. وہاں یا جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے. وہ حرام تھا, گناہ نے کبیرہ میں سے تھا, لیکن کیا کرتے ہیں اب بیوی و شوہر کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے, وہاں جا کے کیا ایسے جھوٹ بولنا پڑ گیا. شوہر نے کہیں پہ چھپ چھپا کے کہا یہ کیا ہے کام کیا تھا, لیکن وہاں پہ کہا نہیں میں جانتا ہوں آپ کا شوہر بہت زیادہ شریف ہے, کبھی اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے, کیا ہے پورا طریف سے وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت آپ کو جھوٹ بولنا ثواب ہے, گناہ کے پھر تمام مجتہدین نہیں گا. کیوں؟ مقصد اور ہدف آپ کا کیا ہے صلح کی تاکید نہیں. یا اگر کہیں پہ آپ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دو خاندانوں کے درمیان صلح ہوتا ہے تو, اور نہیں کرانے کی وجہ سے ان کے پاس جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑے کی وجہ سے وہاں پہ کسی کی جان کے لیے خطرہ ہے, تو پھر واجب ہے وہاں پہ جا کے آپ جھوٹ بولیں. دیکھیں آپس میں صلح کی کتنی تاکید. اور حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ آپس میں صلح کرانا. صدقے کی قسمیں ہمیشہ پیسہ ہی نہیں ہے. حدیث میں ذکر پورا ایک باب ہے کہ بہترین صدقہ آپس میں کیا ہے مومنین کے درمیان صلح کرانا. اور پیغمبر پاک کی وصیت امیر المومنین علیہ السلام آخری وقت 19 رمضان کی شب جب ضربت لگی نا 20 رمضان کو حسنین علیہ السلام کو وصیتیں کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں اے میرے نور نظر حسن مجتبی, اے میرے لخت جگر حسین, میں نے آپ کے جد بزرگوار سے سنا ہے. لیکن خود بھی کہہ سکتا تھا, امام ہے, حجت خدا ہے, بابا ہے, وصیت کر سکتا تھا, لیکن پیغمبر پاک کی نسبت دے کہ حدیث کو مضبوطی سے بیان کرتا ہے, وہ بھی اس حالت میں آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے جد بزرگوار سے سنا ہے اصلاح ذات البین افضل من عبادت الصلاۃ. پیغمبر پاک نے فرمایا کہ دو مومنین کے درمیان صلح کرانا 1 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. 1 سال عبادت کرنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. انسان 3 دن اگر جا کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پھر ان کی تب حالت ہی بدل جاتی ہے, کتنی روحانیت کے ساتھ معنویت کے ساتھ انسان گھر لوٹ کے آتے ہیں. اب 1 سال وہ بھی پیغمبر پاک فرماتے دو مومنین کے درمیان صلح کرانا. اور خصوصاً آپ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ اعتماد کرتے ہیں, مولانا ہونے کی وجہ سے آپ کی باتوں میں اثر ہے, معاشرے میں خاندان میں آپ اس کام کو اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. آپ 2 باتوں کے ذریعے سے 2 خاندانوں کو جوڑ سکتے ہیں. اصلاح ذات البین افضل من عبادت الصلاۃ. اب یاد ہے تو صلح کے بارے میں سری آیتیں اسی طرح روایت تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اس طرف سے پھر خداوند عالم کیا کہتے ہیں اگر صلح کے لیے آپ کو باقاعدہ دعوت دینا پڑے, اتفاق وحدت کی دعوت دیں, محبت سے رہنا تو یہ کام بھی کریں. اور پھر اس میں صرف آپ خاندان کو نہیں دیکھیں, صرف آپ علاقے کو نہیں دیکھیں, رب العالمین باقاعدہ ڈائریکٹ حکم دے رہے کسی بھی چیز پہ مشترک ہے تو اسی مشترک کے ذریعے سے بھی آپس میں ساتھ رہیں. اب اہل کتاب آپس میں صرف توحید کی وجہ سے مشترک ہے, آسمانی کتاب وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. اسی وجہ سے خداوند عالم سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت میں حکم دے رہے ہیں قل کہہ دو اے حبیب یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. باقی حکم دے رہے نبی پاک کے وظیفہ مقرر کر رہے ہیں کہ اے حبیب آپ جا کے اہل کتاب کو بلائیں اور آپس میں اتحاد کے ساتھ, محبت کے ساتھ, بھائی چارگی کے ساتھ. قل یا اہل الکتاب, جا کے کہیں اے اہل کتاب تعالوا آ جاؤ, آپس میں اکٹھے زندگی کریں. تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم, آپ اور ہمارے درمیان ایک کلمہ مشترک ہے, وہ کیا ہے توحید ہے. توحید میں کیا کریں ساتھ رہیں, زندگی گزاریں. حتیٰ کہ وہ اہل کتاب ہیں, اس کے باوجود خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت سے رہیں, پیار سے رہیں. مومنین کے درمیان کیا ہے رب العالمین سورہ آل عمران کے 103 نمبر آیت میں اتحاد وحدت کی بات کرتے کیا فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا,
آپ سب مل کے کیا کریں؟ خداوند عالم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. ولا تفرقوا، کبھی تفرقہ ایجاد نہیں کریں. اور تفرقہ کی کتنی مذمت ہوئی ہے قرآن میں، صلح کی اتنی تاکید، اور صلح کے مخالف جو بات ہے وہ تفرقہ ایجاد کرنا. آپس میں ہم تو بہانے ڈھونڈتے بیٹھتے ہیں کہ جدائی کا. خدا کہہ رہے بہانے ڈھونڈو آپس میں اتحاد کا، بھائی چارگی کا، صلح کا. اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کس کا؟ اختلاف ایجاد کرنا. خدا کہتے ہیں کسی صورت میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اختلاف بہت سخت گناہ. فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کبھی بھی تفرقہ ایجاد نہیں کریں. واذکروا نعمت اللہ علیکم، خداوند عالم کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. آپ لوگ آپس میں دشمن تھے، نبی پاک کے بابرکت وجود کی وجہ سے آپ دونوں آپس میں بھائی بن گئے. اوس و خزرج 100 سال تک لڑ رہے تھے، نبی پاک مدینے میں گئے اور بھائی بھائی کا رشتہ بنا لیا. لیکن دین اسلام میں بھائی چارگی کی کتنی تاکید ہے. باقاعدہ عقد اخوت باندھ دیا. 2 بھائیوں کو لایا، ایک انصار کے ایک مجاہد کا، تاکہ عقد اخوت باندھ کے بھائی بھائی بنا کے رکھا. اسلام کی تعلیمات اس طرح ہیں. اور پھر خداوند عالم فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی اس عظیم گناہ میں مرتکب ہو جائے، تفرقہ ڈالے قوم میں بہانے پہ، اپنے مفادات کی خاطر، اپنے انا کی خاطر اگر قوم میں تفرقہ ڈالے تو یہ یعنی ایسا گناہ نہیں کہ خدا اس کو بخش دے گا. رب العالمین سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے تو ہم نے توریت میں بھی، انجیل میں بھی لکھ دیا ہے اور قرآن میں بھی لکھ دیا ہے کہ کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ نہ کیا کرے، بے گناہ قتل کرے. تو پھر گویا اس نے پوری کائنات کو تباہ کیا، کائنات کو قتل کیا. اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلا کر ہے، اس کو کیا ہے پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. جو بھی مفسد پھر عرض ہے تمام مجرمین کے فتویٰ اس کو قتل کر دیں. زمین میں فساد پھیلائے تو پھر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں بنتا. دیکھیے اتحاد کی بات میں اتنی طاقت ہے اور اختلاف میں اتنی پھر مذمت ہوئی ہے. فرماتے جو اگر زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تفرقہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جزا کیا ہے؟ یہی سورہ مبارک ہے مائدہ کی 33 نمبر آیت میں خداوند فرماتے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. بس خدا اور رسول کے ساتھ لڑنے والے اور زمین پہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے؟ جزا کیا ہے؟ جزا حسر کر کے فرماتے انما نہیں ہے ان کا جزا الا ہے تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، اس کو قتل کرنا ہے. بس معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ ایجاد کر رہے ہیں. ان یقتلوا، یا قتل کرے، او یصلبوا، یا اس کو سلیب پہ چڑھائے. پورے معاشرے کو کیا ہے؟ نشان عبرت بنا کے دکھائے. او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا کیا کرے اس کے ایک ٹانگ اور ایک بازو کو کاٹ کے اس کو معاشرے میں چھوڑ دیں. ہر دیکھنے والا اس سے عبرت ہے کہ معاشرے میں انسان کی مذاق چھوڑیے کہ معاشرے کو آپ کیا ہے بے نظمی کا شکار کر دیں، معاشرے میں تفرقہ ایجاد کریں. نہیں، یہ سارے معاشرے میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا، مومنین کے درمیان وحدت، معاشرہ مسلمین کے درمیان اتفاق وحدت کی بات ہو رہی. اور خداوند عالم سورہ مبارک بقرہ کی 191 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ قتل جتنا گناہ ہو گیا، قتل کے بارے میں بیان کیا کہ پوری کائنات کو قتل نہ کرنے کے برابر ہے اتنا گناہ اگر کسی شخص کو قتل کیا. اب وہی خدا کہہ رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ و فساد ایجاد کرنا، تفرقہ ایجاد کرنا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. قتل میں ایک مرتبہ ہے، فتنہ ایجاد کرو تو ہزاروں لوگ قتل ہو. اسی لیے فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. پھر سورہ بقرہ کی 217 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. وہاں کہہ رہے فتنہ قتل سے شدید ہے، اور یہاں کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، شدید ہے اور بڑا گناہ ہے. دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے کیا تعلیم دی کہ آپس میں محبت، وحدت، بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے یعنی معاشرے میں، امت میں اگر شرک کریں، شرک قبول ہے انبیاء کے لیے، شرک یعنی اگر تو وہ برداشت نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم ہے. پھر بھی شرک میں ہو تو بھی وقتی طور پہ مشرک ہے تو بھی انبیاء برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امت کے درمیان تفرقہ کو، امت کے درمیان اختلاف کو برداشت نہیں کرتے.
کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور ہم اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں وحدت ایجاد کرنا، صلح ایجاد کرنا، یہ ذمہ داری ہے ہر مومن کی، کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے کبھی تفرقہ ایجاد نہ کرے، خود سے صلح کے لیے ایک قدم آگے بڑھے. اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے اہل سنت کے لوگوں کے ساتھ وحدت کی خاطر جا کے نماز پڑھیں. ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ کوئی ڈنگی چوبی بات نہیں ہے. اہل سنت کی پوری مذہب باطل ہے، ان کی نماز کو چھوڑیں، ان کے مکتب بھی باطل ہے، باطل مکتب باطل مذہب ہے. لیکن کچھ ہمارے ان کے ساتھ کیا ہے، مشترکات ہیں. ان مشترکات کی وجہ سے اتحاد و وحدت کے ساتھ رہنا، معاشرے میں اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے تمام مجتہدین نے کہا کہ ان کے ساتھ جماعت میں جا کے نماز پڑھیں. اس نیت سے صرف کی وحدت ایجاد ہو، مستحب ہے ان کے ساتھ نماز پڑھیں. اور حدیث ہے چھٹے امام دیکھیے، اگر ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیا وحدت کی خاطر تو گویا پیغمبر پاک کے کیا اقتدا میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب، وحدت کی خاطر کیا. اور یہاں کیا ہے کہ آپ کتنا اچھا مولانا ہے، اس کے کرات دیکھے، اس کی کیا ہے داڑھی دیکھے، اس کی کیا ہے، اور گھٹنوں سے اوپر والے شلوار دیکھے تو وہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے، اس کی نماز کی نہیں دیکھ رہے. میرا کیا ہے، وحدت و اتفاق ہو آپس میں بھائی چارہ کی خاطر. اب دیکھیں وحدت کی اتنی تاکید ہے کہ واقعا انبیاء علیہ السلام نے کتنا اہتمام کیا ہے. کبھی معاشرے میں جا کے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے. معاشرے میں ہم نے کیا کیا، دیکھو ہمارے اندر خدا و نرم نے کیا کہا، اب یہ واقعا اس طرح ہے. وہ صلح و خیر، صلح کرنا، آپس میں بھائی چارگی سے رہنا بہتر ہے. فوراً کہتا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے اندر بخل جو ہے، شوہ نفس جو ہے، وہ صلح کرنے کو موقع نہیں دیتا. بھائی چارگی کا کیا ہے، فضا قائم کرنے کو برداشت نہیں کرتا یہ نفس. پچھلے سال میں یعنی آج تک یہ قرآن میرے سامنے ہے، 40 سال عمر ہو گئی، آج تک مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا. پچھلے سال ایک نکاح کے پروگرام میں غدیر کے دن وہاں پہ بیٹھے، یہ ہمارے اندر سب کے اندر ہے. یہ مومنین کی کتنی بدبختی ہے. امیر المومنین کے شیعہ ہوتے ہوئے ایک مکتب میں ہوتے ہوئے ہماری کیا ہے حالت کیسی ہے. غدیر کا دن تھا، نکاح کے پروگرام میں دیکھا تو 200-250 بندے تھے. پھر میں نے وہاں پہ نکاح پڑھنے کے بعد کہا کہ آج غدیر کا دن ہے، آج آپس میں عقد و خوت باندھنے کے دن ہے. آپ دو رشتے آپس میں مل گئے، دو خاندان، ایک خاندان والے لڑکی کی طرف سے آئے تھے، ایک لڑکی کی طرف سے. میں نے کہا کہ سارے مل کے ابھی تیار ہو جاؤ، ہر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیں، میں عقد و خوت پڑھوں گا، ایک ایک بھائی بن جاؤں. یقین کرو 250-200 لوگ تھے، ایک تیار نہیں ہوا. پہلے تقریباً 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے بھائی چارگی اور محبت و وحدت کی تقریر کیا. کہا اس کے بعد تنور گرم ہونے کے بعد کیا کہ صرف اور صرف بھائی چارگی. انکار کسی نے بھی، اب قرآن سامنے کسی ایک تیار نہیں ہوا. کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کہا کہ میں تو 17 کے بندر، میں اسی کیا ہے پہلے گریڈ والے کے ساتھ میں عقد خوت باندھوں، میں اس خاندان سے ہوں، میرے خاندان کی ویلیو ہے، میں جا کے اس خاندان والے کے ساتھ عقد خوت باندھوں گا. ہر ایک نے، کسی نے نہیں کہا یہ امیر المومنین کا شیعہ ہے. دشمن جب آپ کو مارتا ہے تو نہ آپ کے گریڈ دیکھتا ہے، نہ آپ کی کیا ہے نوکری دیکھتا ہے، نہ آپ کے خاندان دیکھتا ہے، نہ آپ کا علاقہ دیکھتا ہے. دشمن مارتا ہے تو ادھر سے بھی نہیں، علی کا شیعہ کہ ادھر سے مارتا ہے، ادھر سے کاٹ دیتا ہے آپ کو. لیکن آپ آپس میں بیٹھے تو کیا کہتے ہیں، میں تو پنجاب سے ہوں، میں تو وہ تو سندھ سے، وہ تو بلوچستان سے، وہ چھوڑو وہ گلگتی بلتی، اس کے پہاڑی پکڑے سے کس کے تعلق ہے. یعنی امیر المومنین کے شیعہ کا ہمیں سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. پورے بھرے ہوئے مجمع میں کسی نے، حتی مولانا بیٹھے تھے، انہوں نے میرے تائید میں بات کرنے کے بدلے کیا کہا، شاہ صاحب جلدی کریں، پھر ٹائم کم ہے، کھانا بھی کھانا ہے، جلدی کریں، اپنی تقریر ختم کریں تو ہم کھانا کھائیں گے. وہ بھائی چارگی کی بات نہیں کریں. ہر بندہ اندر سے ڈوبا ہوا فرعون بن کے بیٹھے، ہم تیار نہیں ہم کسی کے ساتھ بھائی چارگی. خدا حکم دے رہے بھائی چارگی کے ساتھ نہ دیکھیں یہ کس کا علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. صرف اور صرف آپس میں آپ لوگ انما المؤمنون اخوۃ، آپ اخوہ ہیں، بھائی ہیں، اور بھائی کے ساتھ رہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی انہوں نے آگے کہا مولا کب قیام کرتے ہیں، اتنے ہمارے پاس شیعہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ تیار ہیں، آمادہ ہیں. امام علیہ السلام نے ایک بات کہا کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے، مولا تیار ہے ہر کام. کہا کہ آپ کے درمیان اتنی محبت ہے ہماری ولایت کی وجہ سے کہ آپ بغیر کسی پوچھے ایک کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کچھ لے کے جاتے ہیں اور اپنی ضروریات پورا کرتے ہیں، اور یہ پوچھتا بھی نہیں. پھر کہا شرماتے مولا اس حالت میں نہیں. کہا کہ اس حالت میں جو ہماری شیعہ نہیں ہے، جاؤ آپ کے آپس میں اتنا تعلق محبت ولایت کے ماتحت
ایسے آپس میں صمیمی زندگی گزارے، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے کہ آپ کی ضرورت ہے تو بغیر پوچھے آ کے ایک بھائی کی جیب سے نکال کے جائیں، اور وہ بھی بے فکر رہے میرا بھائی مومن بھائی کی ضرورت تھی وہ حل کرنے کے لیے لگے گی۔ اس حالت میں ہے تو پھر آپ شیعہ ہیں اور پھر قیام کرنے کی طاقت ہمارے اندر آئی، ورنہ مفادات کی جنگ ہے، آپ لوگ کبھی امیر المومنین کی شیعہ نہیں بن سکتے۔ بھائی چارے کی کوئی معمولی بات نہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتفاق وحدت معاشرے میں کتنی ضروری ہے اور اختلاف کی کتنی مذمت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے، اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے کوہ طور پہ گئے تورات دینے کے لیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ قوم سے وعدہ کیا کہ 30 راتیں چلا کاٹوں گا اور توریت لے کے آؤں گا، وعدے کر کے گئے اور اوپر گئے تو خداوند نے کیا قوم کے امتحان لینے کی خاطر کہا کہ موسیٰ 10 دن مزید میرے پاس رہیں۔ 10 دن رہے تو اسی وقت انہوں نے کہا کہاں موسیٰ کے خدا ہے، کہاں کچھ ہے، وہ ہمیں آج تک جھوٹ بول رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا، بھاگ گیا ہے۔ اصل خدا کیا ہے، سامری نے ایک بچڑا بنایا، اسی بچڑے سے آواز آ رہی تھی، کوئی خاص ٹیکنیک کے ساتھ بنایا تھا، کہا کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، بنایا اس کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ کیا آیا، ایک بچڑا کیا کہا، فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، کہا یہ ہے آپ کا خدا اور موسیٰ کا خدا، اسی کی پرستش کریں۔ سب اسی میں چپک گئے، جانوں نے چھوڑ دیا، موسیٰ نے اتنے سارے معجزے دکھائے تھے، اتنے زحمت کی تھی، سب بھول گئے، ساروں نے اسی کی پرستش کی، واہ واہ کیسا زبردست خدا لائے ہمارے لیے بنا کے۔ اس خدا کی پرستش میں لگ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 10 دنوں کے بعد، 40 دن ہو گئے، واپس آ کے دیکھا تو سارے قوم شرک میں مبتلا ہے۔ پھر غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، سورۃ طٰہٰ کی 92 نمبر آیت سے شروع ہے یہ سلسلہ۔ فرمایا اے ہارون، آپ کو میں نے اپنا جانشین بنا کے کیا تھا، کیا ہوا آپ نے دیکھا قوم گمراہ ہو رہی تھی اور آپ نے منع نہیں کیا ان کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسی خاموش نہیں رہا، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، آئے آپ نے میری پیروی نہیں کی اور میری مخالفت کی، کہ آپ کو میں نے اپنا جانشین بنا کے کیا تھا، ان کی ہدایت کریں، ان کو توحید پہ رکھیں۔ پھر موسیٰ کو غصہ آیا، برداشت نہیں کر سکا، کیا کیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو موسیٰ نے کیا کیا تھا، توریت کی تختیاں لے کے آئے تھے ان کو پھینک دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور جا کے ہارون کی کیا کیا، سر کے بال کو پکڑ لیا، داڑھی کے بال کو پکڑ کے یجرُّ إِلَيْهِ، اس کو کھینچنا شروع کیا۔ میری تمام محنت کو آپ نے ضائع کیا، کیا کر کے رکھ دیا، سارے قوم مشرک ہو گئی اور آپ تماشے دیکھ رہے تھے۔ واقعی سخت ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو ایک بندہ ادھر کلاس میں نہیں، شروع سے آخر تک مجھے تکلیف ہو رہی کہ یہ سارے باتیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں، کیوں نہیں لیا گیا۔ ایک بندہ کلاس میں آیا تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن دکھ ہوتا ہے، جو ہمدردی دکھاتے ہیں نا اس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب موسیٰ کے لیے کتنی تکلیف ہوئی، 6 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، فرعون کے جنگل سے نکال کے لایا تھا، سارے کے سارے 10 دنوں میں مشرک ہو۔ اب موسیٰ کو اتنا غصہ ہے، اپنے بھائی کے سر کے پاس داڑھی کے پاس پکڑ کے اس کو جگڑ رہا تھا۔ حضرت ہارون نے کہا قال یا ابن امہ، اے میرے بھائی، ہم دونوں ایک ماں سے ہیں، ماں کی محبت کو یاد دلائے، کہا کہ ایک بطن سے ایک رحم سے آئے، دونوں بھائی ہیں۔ قال یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال کو مت پکڑے، چھوڑے، میں بتاؤں کیوں کہ نہیں روکا ان کو، نہیں روکنے کی کوئی وجہ ہے بتاؤں گا۔ بتائیں، آپ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے میرے بھائی موسیٰ، اگر میں ان کو منع کرتا نا، شرک سے منع کرتا، گوشت پرستی سے منع کرتا، تو بنی اسرائیل میں اختلاف ایجاد ہوتا۔ اور آپ آگے کیا کہتے ہیں، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت، میں ڈر گیا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کل آگے آپ کہتے ہیں میری غیر موجودگی میں اسلام نے کیا کیا، بنی اسرائیل میں تفرقہ ایجاد کیا، بنی اسرائیل میں آپس میں اختلاف ایجاد کیا۔ آپ نے اختلاف ایجاد نہ کرنے کی خاطر میں نے شرک سے نہیں روکا ان کو، شرک برداشت ہے لیکن اختلاف برداشت نہیں ہے۔ شرک میں مبتلا قوم بدل سکتی ہے لیکن اختلاف میں مبتلا ہوئی قوم پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتی۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے اختلاف ایجاد کرنا۔
خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم گناہ ہے اور شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اگر قوم شرک میں مبتلا ہے تو اس کی ہدایت کر سکتے، اور بعد میں ہدایت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر سب کو توبہ کرایا، لیکن اگر اختلاف کرتے تو پھر ممکن نہیں تھا۔ دیکھو ہمارا حالت کیا ہے اختلاف کی وجہ سے۔ اب پیغمبر پاک سوئے اور اٹھ کے کیا کہا؟ ایک دم ایسے ہی نہیں کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، ایسے نہیں کہا۔ پیغمبر پاک حکیم تھے، جانتے تھے کہ میرے بعد وہی حالات آپ کے ساتھ ہونے جیسے ہارون کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ میرے ساتھ جس طرح نسبت میرے اور آپ کے ہارون اور موسیٰ کی ہے، اسی طرح کی نسبت ہے۔ اسی وقت پہ آپ تلوار اٹھائیں گے، آپ کے دروازے پہ لوگ آگ لے کے آئیں گے، تو تلوار اٹھائیں گے تو ملت میں تفرقہ ہوگا، تفرقہ ہو جائے تو پھر ملت ختم ہوئے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، ختم، سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے وہاں پہ ہارون کی طرح صبر کرنا ہے، قوم ساری سقیفہ میں جا کے جمع ہو جائے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ ہارون کی طرح ہیں، صبر سے کام لے، قوم میں تفرقہ ایجاد نہ ہو جائے۔ یہی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جب امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ دروازے پہ آگ لے کے آئے تو پھر بھی صبر کر رہا ہے اور تفرقہ ایجاد ہونا نہیں دیتا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں تفرقہ ایجاد ہونا نہ دیں، معاشرے میں وحدت و اتفاق کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم کیا کریں، جدائی اور اختلاف کی بات نہ کریں۔ یہ امیر المومنین کی شیوع کا کام ہے، قربانی دے کے آپس میں وحدت و اتفاق و اتحاد کے کام کریں۔ یہ قرآن کے درس سے یہ آئمہ خدا علیہ السلام کے پیغام ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ